اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں پچھلی نشستوں میں اس پروگرام کی پچھلی نشستوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ طب کی شروعات کیسے ہوئی، یعنی طب کا جو علاج معالجے کا دور ہے وہ کیسے شروع ہوا۔ یہ پچھلی نشستوں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ ناظرین اکرام، اور میں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل کے ساتھ اخلاط پر بحث کریں گے، یعنی حکیم بقراط کا فلسفہ اخلاط اربع عناصر پر بات کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ وہی بقراط کا نظریہ ہے جس سے باقاعدہ علاج معالجے کا دورہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بقراط نے ایک اہم ترین ایک قانون قاعدہ مرتب کیا، وہ اس کا موجد ہے۔ ہم پچھلی نشستوں میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ بقراط کو بابا طب کہا جاتا ہے، چونکہ وہ پہلی شخصیت ہے جس نے علم طب پر دنیا میں پہلی تحریر لکھی، اور پہلی درسگاہ اس علم پر، بلکہ تمام علوم پر دنیا کی پہلی درسگاہ بقراط نے ہی قائم کی تھی، تو اس لیے اس کو بابا طب کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بقراط کا وہی نظریہ ہے جس کا وہ موجد ہے، جس سے علاج معالجے کا دورہ ہوا، اور اسی نظریے کے تحت انسان نے آگے چل کر امراض پر مکمل قابو پایا، امراض کی حقیقت جانی، امراض کے مزاج جانے، یعنی بیماریوں کے مزاج جانے، اور ان کے علاج معالجہ میں انسان کامیاب ہوا۔ یہ بقراط کا نظریہ تھا جس کو کہتے ہیں حکیم بقراط کا فلسفہ اخلاط اربع عناصر۔ ناظرین کرام، فلسفہ کہتے ہیں حکمت و دانائی کو، فلسفہ کہا جاتا ہے، اور اخلاط کہتے ہیں ان مادوں کو جن سے انسان کے جسم کا مرکب بنا، یعنی یہ وہ مادے، اخلاط کہتے ہیں ان مادوں کو جن سے انسان کے جسم کا مرکب بنا، اس کا خمیر بنا، اس کا مرکب بنا، ان اخلاط ان مادوں کو کہا جاتا ہے۔ اربع عناصر کہتے ہیں آگ، ہوا، پانی اور مٹی کو، یعنی یہ چار جو عناصر ہیں یہ ان کو اربع عناصر کہا جاتا ہے، یعنی یہ ان کا مزاج مختلف ہے، اس لیے ان کو اربع عناصر کہا جاتا ہے، چار عناصر ہیں۔ حکیم بقراط اپنی بلوغت تک بہت سی چیزوں کو دریافت کر چکا تھا، یعنی جس طرح میں پچھلی نشستوں میں آپ سے خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ حکیم بقراط کو خاندانی طور پر جو اس کے آباء و اجداد کو طب الہامی ملی تھی، یعنی یہ علاج معالجے کا سلسلہ یہ الہامی ان کو ملا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، لیکن وہ اب مخفی رکھے ہوئے تھے اپنے خاندان میں، چھپا کر رکھے ہوئے، مخفی کا معنی ہے چھپا کر۔ تو بقراط کو جب بقراط کی اسکلیبوس کی وہ
18ویں یا 19ویں سے وہ اس کا بیٹا ہے پیدا ہوا، تو اس کے تحت وہ جو خاندان میں سلسلہ چلا آ رہا تھا اس کے تحت اس کو وہی علاج معالجے کی تعلیم دی گئی. یعنی اس کو جو علوم اس وقت تھے یا جن وہ نباتات کو جان چکے تھے یا جن امراض کو وہ جان چکے تھے اس کی تعلیم بقرات کو دی گئی. تو بقرات اپنی بلوغت تک بہت سی چیزوں کو دریافت کر چکا تھا. اس نے پوشیدہ اعضاء کو دیکھا، یعنی مردہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر پوشیدہ اعضاء جو ہیں ان کا بقول اس نے معائنہ کیا. یہ اپنی جوانی میں یہ کام وہ کر چکا تھا. بہت سی نباتات کو جانا، بہت سی بیماریوں کا سراغ لگایا، مگر بقرات کے پاس کوئی اصول علاج معالجہ واضح نہیں تھا. یعنی بقرات نے اپنی جوانی تک بہت سی نباتات جان چکا تھا، بہت سی بیماریوں کا اس نے سراغ لگا لیا تھا، لیکن علاج معالجے کا باقاعدہ کوئی اصول اس کے پاس نہیں تھا. یعنی بقرات کے پاس، میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ بقرات کے پاس کوئی بھی علاج معالجے کا باقاعدہ کوئی اصول قانون قاعدہ اس کے پاس نہیں تھا، نہ اس سے پہلے تھا. تو اس لیے اس نظریے کا وہ موجد کہلایا، موجد بنا. اسی سے یہ نظریہ ایجاد کیا. جب بقرات نے گہری فکر کے ساتھ جب وہ گہری فکر جسے وہ سوچتا تھا، ان چیزوں کو دیکھتا تھا، ان چیزوں کے مشاہدے کرتا تھا، تو جب بقرات نے گہری فکر کے ساتھ ان چیزوں کا جائزہ لیا تو اس کا خیال انسان کی تخلیق کی طرف گیا. یہ جالینوس نے اپنی شرح میں لکھا ہے، کتاب الایمان میں، جس کی آگے ترجمہ عربی میں کیا تھا جورجس بن جبرائیل نے، اور اس کا اردو ترجمہ کیا تھا علامہ غلام حسین کنتوری نے. تو ناظرین کرام، اس نے بقرات کا جب خیال انسان کی تخلیق کی طرف گیا، یعنی وہ بار بار سوچتا، اس گہری فکر کے ساتھ بار بار ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا اور فکر مند ہوتا کہ علاج معالجہ باقاعدہ کس طرح کیا جائے. یعنی بقرات کے پاس کوئی واضح اصول نہیں تھا، علاج معالجے کا کوئی واضح اصول نہیں تھا، کوئی قانون قاعدہ اس سے پہلے نہیں تھا. تو بقرات اس بات پر گہری فکر رکھتا تھا اور وہ بار بار سوچتا، تو اس کا ذہن جو ہے، اس کا خیال جو ہے انسان کی تخلیق کی طرف گیا. یعنی انسان کا پیدا ہونا، تو ان چیزوں کا تو انسان کو پہلے سے پتہ تھا. یعنی انبیاء علیہ السلام سے ہی یہ بات چلی آ رہی تھی کہ انسان کو کس طرح پیدا فرمایا گیا ہے، رب العزت نے کس طرح پیدا فرمایا ہے. یہ تو بات واضح ہو چکی تھی بقرات کے دور سے پہلے ہی، لیکن بقرات نے اس کی تشریح کی. جب وہ گہری فکر کے ساتھ یہ سوچنے لگا، اس کی طرف دیکھنے لگا کہ اس کا خیال جو ہے وہ انسان کی تخلیق کی طرف گیا کہ انسان پیدا کس طرح ہوا ہے. جب اس کو، تو اس نے انسان کے مادے کو جاننے کی کوشش کی. یعنی انسان کے جو مادے ہیں، کہ یعنی انسان کن مادوں سے بنا ہے، کون سی چیزوں سے انسان کا جسم جو ہے وہ بنایا گیا ہے. روح کو تو وہ سمجھتے تھے، یعنی کہ روح تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو لیکن جسم کے متعلق وہ غور کرنے لگا کہ جسم کن مادوں سے بنایا گیا ہے، کون سے عناصر ہیں جن سے جسم جو ہے وہ انسان کا ظاہری پیکر جو بنایا گیا ہے. تو بقرات اس چیز پر بار بار دیکھتا، اس چیز کو بار بار سوچتا اور اپنی گہری فکر کے ساتھ اس نے کہا. تو بقرات جانتا تھا کہ جس کی اصلاح کرنی ہے اس کے متعلق جاننا بہت ہی ضروری ہے. یعنی وہ اس بات کو جان چکا تھا کہ ہم جس کا علاج کرنے، جس کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں، اس کے متعلق جاننا بہت ہی ضروری ہے. یعنی بقرات نے یہ ٹھان لی کہ اگر ہم اس کے متعلق نہیں جانیں گے کہ یہ چیز کیا ہے، کن مادوں کا مرکب ہے، کون سی چیز کا یہ بنایا گیا ہے، تو جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے تو ہم اس کا علاج نہیں کر پائیں گے.
تو تھوڑا بہت آغاز تو ہو چکا تھا عسکری بوت سے، وہ باقاعدہ علاج معالجہ کرتا تھا اور اپنی زندگی میں طبیب کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، بہت ساری نباتات کا اس کو علم ہو چکا تھا، لیکن یہ سب مانتے ہیں افلاطون اور جالینوس کے قول کے مطابق کہ وہ سب چیزیں الہامی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی۔ اور بہت ساری جو اشارہ ملتا ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا شاگرد تھا، یعنی عسکری بوت جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا شاگرد تھا، بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہے، واللہ عالم۔ تو یہ سب مانتے ہیں افلاطون اور جالینوس کے بقول کے مطابق اس کو یہ چیزیں الہامی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ الہام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نے عطا کیا ہو، اس کی کئی چیزیں ہیں وہ خواب کے ذریعے بتایا ہو یا وحی کے ذریعے بتایا ہو، جیسے بھی، لیکن اس کو الہامی کہا جاتا ہے کہ جو رب العزت نے عطا کیا ہو۔ تو بقراط جانتا تھا کہ انسان 4 مختلف مادوں کا مرکب ہے اور اس کو انسان کے بیمار ہونے کی وجہ کا بھی پتہ چل گیا، یعنی بقراط کو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ انسان کی بیماری کی وجہ کیا ہے، یعنی اس کا بیمار ہونا۔ وہ بار بار اسے دیکھتا، اس بات کو سوچتا، کیونکہ وہ باقاعدہ ایک علاج معالجے کا پہلی درسگاہ یعنی ایک شفا خانہ تعمیر کر چکا تھا، اس کے پاس ہر وقت مریضوں کا ہجوم رہتا تھا، تو اس نے اس چیز پر گہری نظر سے، گہری فکر سے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا اور ان چیزوں کو بار بار دیکھتا، بار بار سوچتا۔ تو بقراط کے ساتھ ان چیزوں کا یعنی اپنی گہری فکر کے ساتھ اس نے ان چیزوں کا جائزہ لیا۔ اس کو بیماریوں کے مزاج کا پتہ چل گیا اور ساتھ ہی بیمار ہونے کی وجہ بھی بقراط نے واضح کر لی۔ 4 مادوں کا عنصر الگ الگ ہے، چاروں عناصر کا مزاج الگ الگ ہے۔ تو جب انسان کے جسم میں یہ 4 مادے یعنی یہ 4 عناصر متوازن حیثیت سے رہتے ہیں تو انسان تندرست رہتا ہے، یعنی بقراط کو اس چیز کا علم ہو چکا، بار بار اس نے تجربات کیے، بار بار ان چیزوں کا مشاہدہ کیا اور اپنی گہری فکر کے ساتھ اس نے یہ قانون جو ہے وہ باقاعدہ واضح کرنا شروع کر دیا کہ جب انسان کے جسم میں یہ مادے متوازن حیثیت سے رہتے ہیں تو انسان تندرست رہتا ہے، جب کسی ایک مادے کی کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے تو انسان کی بیماری کی وجہ بنتی ہے۔ یعنی بقراط کو اس بات کا علم ہو گیا کہ جب یہ 4 مادے جو ہیں، 4 عناصر جو ہیں، جب یہ متوازن حیثیت سے جسم میں رہتے ہیں تو انسان تندرست رہتا ہے، اگر ان میں کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے کسی ایک مادے میں بھی، ایک عنصر میں بھی، تو انسان کی بیماری کی وجہ بنتی ہے۔ بقراط نے ہوا، پانی، آگ و مٹی کا مزاج جانا۔ بقراط نے 4 مادے جو ہیں ان کا مزاج جانا، یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی، ان کا مزاج اس نے پہلی شخصیت ہے جس نے ان کا مزاج جانا کہ ان کے مزاج کیا ہیں۔ تو جب اس نے پہلی تحقیق کی بخاروں پر، تو اس کے پاس مریض آئے بخاروں کے، جب بخاروں کی وجہ اس نے جانی، اس کا عنصر جانا، تو اس نے بار بار مشاہدہ کیا اور اپنی گہری فکر کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ عنصر آگ ہے، انتہائی گرم عنصر ہے۔ تو بخاروں کی وجہ اس نے عنصر دریافت کیا آگ کا، تو اس کو باقاعدہ اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی تحریروں میں لکھا ہے۔ اس کی تشریح جو ہے وہ جالینوس نے کی ہے۔ تو لہٰذا بقراط نے جب یہ عنصر تلاش کیا، بخاروں کی وجہ اس نے معلوم کی، تو اس کو آگ کا عنصر نظر آیا۔ جب اس نے دمے کے مریضوں پر تحقیق کی، دمے کے مریضوں کو بار بار دیکھا، ان پر مشاہدے کیے اور ان کا اپنی گہری فکر کے ساتھ اس نے جب اس کا سراغ لگایا تو اس کو پانی کا عنصر ملا، یعنی انتہائی ٹھنڈا عنصر جو ہے اس کو نظر آیا کہ یہ وجہ جو ہے انتہائی سردی کی وجہ سے جو اخلاط ردی ہیں، یعنی مادہ ردیہ جو ہے وہ سینے میں
سردی کی وجہ سے جم جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو یہ دمے کی وجہ اور جو امراض صدر ہے، یعنی صدر کہتے ہیں سینے کو، امراض صدر جو ہیں یہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ قانون اس نے واضح دریافت کیے اور باقاعدہ یہ لکھے اس نے اپنی زندگی میں۔ اور جب اس نے کہا کہ جسم کی ساخت 4 طبیعتوں سے ہے، 4 مختلف مزاجوں سے ہے، یعنی یہ انسانی جسم جو ہے، جب اس نے اس پر وضاحت کی اور بے شمار اس نے تحقیق کی اپنی گہری فکر کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ 4 طبیعتوں سے ہے، 4 مختلف مزاجوں سے ہے۔ اس نے کہا سودا جو خلت ہے، مزاج ہے، یعنی مٹی جو ہے، اس کا اس نے نام دیا سودا کا۔ یہ پہلی شخصیت ہے جو ان مزاجوں کا اس نے نام دیا۔ مٹی جو مزاج ہے، جو مرکب ہے انسانی جسم میں، اس کا نام دیا اس نے سودا۔ اور اس نے اس کی مزاج وضاحت کیا، وضاحت سے لکھے، جالینوس نے اس کی شرح لکھی ہے۔ تو بقراط نے کہا یہ انتہائی سرد خشک ہے، یعنی اس کا مزاج انتہائی سرد خشک ہے۔ تو سردی خشکی والے مراد جو ہیں اس عنصر کے بڑھ جانے سے، یعنی اس کا جسم میں جو اس متوازن حیثیت سے جب اس کی مقدار بڑھ جائے گی تو یہ سرد خشک والے امراض سامنے آئیں گے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ انہی نشستوں میں آگے چل کر ان کی تفصیل سے اس پر بات کروں گا کہ یہ ان عنصروں کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کو جاننا بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو صفرا اس نے کہا یعنی یہ گرم خشک ہے، یعنی صفرا کو اس نے کہا یہ اس کی تاثیر انتہائی گرم خشک ہے۔ جو بیماریاں گرم اور خشک کی حیثیت رکھتی ہیں وہ صفرا کے جو متوازن حیثیت سے بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس نے خون پر مشاہدے کیے تو اس پر اس نے قانون لکھا کہ اس کی تاثیر گرم تر ہے۔ تو بلغم پر یہ اس نے جب لکھا تو اس نے کہا اس کا مزاج جو ہے، یعنی بلغم پانی کا عنصر ہے تو اس کا مزاج سرد تر ہے۔ تو اس نے جب کہا کہ اگر انسان کی تخلیق ایک ہی مزاج سے ہوتی، یعنی ایک ہی عنصر سے ہوتی، بقراط نے یہ دلیل قائم کی کہ اگر انسان کا پیدائش یعنی اس کے جسم کی بناوٹ ایک ہی عنصر سے ہوتی کسی سے بھی، تو انسان نہ کچھ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا۔ یہ بقراط نے اصول واضح کیا، نہ بیمار ہو سکتا تھا، نہ ہلاک ہو سکتا، نہ مر سکتا تھا۔ تو اس نے کہا اگر 2 مزاج سے انسان کی تخلیق ہوتی، یعنی اس کے جسم کی بناوٹ 2 مزاج سے ہوتی، تو اس نے یہ کہا کہ یہ جائز نہ تھا۔ بقراط نے جب اس کا اصول لکھا، اس نے کہا یہ ازداد باہم ہیں، یعنی 2 جو ہیں ان کا اگر 2 مزاج سے انسان کی بناوٹ جسم کی ہو جاتی، ساخت بن جاتی، تو یہ جائز نہ ہوتا، کیونکہ ان سے انسان کی جسم کی جو ساخت ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی تھی۔ تو 3 سے اس نے کہا کہ اگر 3 سے بھی انسان کی جسم تخلیق ہوتی، انسان کا جسم بنتا اگر 3 عناصر سے بھی، تو 2 جو ہیں وہ حاوی رہتے، 1 مغلوب رہتا، یعنی 2 مزاج جو ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے کہا اگر 3 مزاجوں سے ہو جاتی، یہ 3 مادوں سے اس کا جسم اگر بن جاتا تو 2 جو ہیں وہ ہیوی رہتے، 1 مغلوب رہتا، یعنی 2 غالب رہتے، 1 مغلوب رہتا، یعنی 2 جو ہیں وہ سرد ہیں، 2 گرم ہیں۔ اگر مثال کے طور پر 2 سرد جو ہیں وہ جسم ان سے ہوتا اور 1 گرم ہوتا تو جو سرد ہیں وہ ہر وقت گرم پر غالب رہتے اور گرم جو ہے وہ مغلوب رہتا۔ تو اس طرح 4 عناصر سے ہی جسم کا بننا ضروری تھا۔
رب العزت کی یہ شان ہے، اور وہ سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بزرگی والا اور دنائی حکمت والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے پیدا کرنا ہے۔ تو بقرات نے اس صورت میں رب العزت کی شان بھی بیان کی، اور وہ مکمل طور پر توحید کا حامل تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بے شمار ایسے مکالمے لکھے جن کی جعلی اس نے شرح کی ہے کہ وہ توحید پر کارآمد تھا، اور اس نے کئی بار اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ اس نے 4 مزاجوں سے ہی انسان کو بنانا تھا، یہی متوازن حیثیت تھی، یہی بہتر تھا۔ تو اس طرح بقرات نے بہت ساری چیزوں کو جانا۔ اب ناظرین، بقرات کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، جو سب سے بڑی، جب یہ چیزوں کو وہ جان رہا تھا اپنی گہری فکر کے ساتھ، تو اس کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ جاننا تھا کہ بیماریوں کے مزاج کیسے جانے، یعنی بیماریوں کے مزاج کیسے جانے جائیں۔ جب اس نے بار بار اس چیز کو مشاہدہ کیا، مریضوں پر تجربات کیے، وہ دیکھتا تھا اپنی گہری فکر کے ساتھ، تو ان باتوں کا اس نے پتہ لگایا کہ جو بیماریاں خون کی وجہ سے ہیں، یعنی یہ عنصر جو ہے گرم تر ہے، تو اس طرح یعنی اس نے پتہ لگایا کہ جو آگ ہے اس کا عنصر جو ہے وہ صفرا ہے، انتہائی گرم عنصر ہے، تو اس کی وجہ سے اگر بیماریاں آئیں گی تو بخار، اس طرح کے اور وجہ جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ تو مختلف طریقے سے اس نے اس چیز کو جانا، اس چیز کی حیثیت کو جانا، بہت ساری چیزیں جو اس نے اس نظریے کی وہ موجد کہلایا، موجد ہے۔ تو بقرات کا فلسفہ اخلاق اربع عناصر کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اگلی نشستوں میں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کہ ان اخلاق سے کون کون سی بیماریاں ظہور پذیر ہوتی ہیں، ان کا علاج کیسے ہے، ان کے مزاج کیا ہیں، ان بیماریوں کے مزاج کیا ہیں۔ میں اس نظریے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا، یعنی بقرات کے نظریے سے، اور جو شرح جالینوس نے لکھی ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تحت ہی آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان بیماریوں کا حل کیا ہے۔ یعنی یہ بیماریاں جو ہیں اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں جتنے ہم چیخ و پکار کرتے ہیں۔ تو ان بیماریوں کے آپ کے سامنے میں بقرات کی جو گہری فکر ہے اس کے تحت، اور جالینوس نے جو اس پر شرح لکھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے تحت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کے اوپر چاہے مجھے 8-10 نشستیں کیوں نہ بنانی پڑے، لیکن میں اس بات کی اخلاق پر، جو بقرات کا فلسفہ اخلاق اربع عناصر ہے، اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔